गुफ्तगू के लिए तशरीफ लाते हैं मसलक अहले हदीस के मुनादिर मोहतरम मौलाना नसीब शाह साहब सलफी हफिज़हुल्लाह तशरीफ लाते हैं और अज़मत सहाबा, हुर्मत सहाबा, रिफ़ात सहाबा के हवाले से आपके साथ महवे गुफ्तगू होते हैं। मौलाना नसीब शाह साहब सलफी हफिज़हुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़न लहुम मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम। मोहतरम सामीन किराम, आपको मालूम है कि उलमाए किराम के और मेहमानान किराम के काफ़ी तादाद मौजूद है और इंतहाई कम वक़्त बोलने को मिलता है। सहाबा किराम की अज़मत को हम कहाँ से कौन से पहलू से बयान करें। कुरान करीम अव्वल ता आखिर आप पढ़िए, 89 मकामात पर अल्लाह सुब्हानहु व तआला सिर्फ या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो। तमाम उम्मत के मुसलमान इस पर मुत्तफ़िक़ है कि कुरान करीम में ईमान का खिताब सहाबा किराम से हैं। सबसे पहले लोग वो है कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, इस उम्मत के खैर उम्मा के पहले सफ़ के लोग वो सहाबा है। अल्लाह के रसूल के फरमान के मुताबिक खैरुल कुरूनी क़र्नी, बेहतरीन दौर वो है जो मेरा दौर है। अल्लाह के रसूल के दौर में आपके साथ सहाबा है। मेरे भाइयों याद रखो, सहाबा की अज़मत हम मुख्तसर लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते, लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है कि उनसे जो मोहब्बत का तकाजा है वो इस वक़्त जितना होना चाहिए उतना नहीं है। 98% इस मुल्क में रहने वाले सहाबा के साथ मोहब्बत करने वाले हैं और 2% लोग वो सहाबा किराम को वो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जिनको हम अपने ज़बानों पर लाना गुनाह समझते हैं। मेरे भाइयों याद रखो और इस बात को नोट कर लो, पूरी दुनिया में कम्युनिस्ट हैं जो अल्लाह को नहीं मानते, यहूद हैं, नस्वारा है, मैं अर्ज कर रहा था कि दुनिया में हर किस्म के कुफर के मुर्तकिब मौजूद है, नस्वारा हो, यहूद हो, दहरी हो, हिंदू हो, सिख हो, लेकिन आप साबित नहीं कर सकते हैं कि इन कुफार के इज्तिमाआत में सहाबा किराम को बरमला इस किस्म के अल्फाज कोई इस्तेमाल करे। इसलिए हमें इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह की वो बात याद आती है जो उन्होंने फतावतुल कुबरा में लिखा है कि इस्लाम के पहले दुश्मन वो लोग हैं जो सहाबा के दुश्मन हैं।
اس لیے کہ صحابہ سند ہے اسلام کی، قرآن کی سند ہے، حدیث کی سند ہے۔ آج جو اسلام ہمارے پاس ہے وہ صحابہ کی سند سے ہے۔ اگر سند مجروح ہو جائے، سند مرتد ہو جائے، کافروں کے ہو جائے، تو ہمارے پاس کون سا قرآن ہے، کون سے حدیث ہے، کون سے دین ہے؟ یہ دلیل ہے کہ جو لوگ صحابہ پر زبانیں کھولتے ہیں ان کا کفر وہ یہود کے کفر سے بدتر ہے، نصارہ کے کفر سے بدتر ہے، ہندو کے کفر سے بدتر ہے، سکھ کے کفر سے بدتر ہے کہ یہ لوگ صحابہ پر برملا اپنے زبانیں نہیں کھولتے ہیں اور یہ کلمہ پڑھنے کے نام پر صحابہ کے اوپر زبانیں کھولتے ہیں، تو ان تمام کفار سے ان کے خباثت بڑھ کر ہے۔ اور یہ بات آپ سورۃ فتح کی آخری آیات اٹھائیے جو ابھی آپ تلاوت سن رہے تھے، محمد الرسول اللہ، اس آیات کے آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحابہ کی جماعت کو یہ خطاب فرمایا ہے ان کے بارے میں کہ یعجبہ الزراع، زمیندار محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس نے اس فصل کو بویا، آپ کو خوشی ہوتی ہے، لہلہاتے ہوئے صحابہ کی جماعت دے کر آپ خوش ہوتے ہیں، لیکن آگے کیا فرمایا؟ یعجبہ الزراع لیغیظ بہم الکفار۔ امام مالک کے کلاس میں شاگرد نے تذکرہ کیا کہ ہم نے ایسا بندہ سنا ہے کہ وہ صحابہ کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، ان کے توہین کرتے ہیں۔ امام مالک نے اس آیات کو تلاوت کی اور فرمایا من اصبح، جس نے ایسے حال میں صبح کیا کہ اس کے دل میں صحابہ کے لیے بغض اور نفرت ہے، یہ آیات اس کے کفر پر واضح دلیل ہے۔ میرے بھائیو، 98% اپنے آپ کو صحابہ کی محبت کہلانے والے کون سے اداروں میں نہیں ہے؟ فوج میں نہیں ہے، پولیس میں نہیں ہے، سیولین میں نہیں ہے، کارخانوں میں نہیں ہے، روڈوں پر نہیں ہے، محلوں پر نہیں ہے، ہر جگہ ہے۔ ہر شخص کو چاہیے کہ صحابہ سے محبت کا جو تقاضا ہے اس کو ہر جگہ ظاہر کرے، اس پر میرے مال جائے، میرے جان جائے، میری عزت جائے، اس کا سودا ہلکا اور سستا سمجھو، اس پر اللہ جنت دینے والا ہے۔ اور میرے بھائیو، آخر میں ایک بات کہوں گا، جس طرح 6 مہینے 5 مہینے رزق کے بغیر اپنے گھروں میں دکان کھولنے کے بغیر اللہ نے رزق دیا ہے، میں تمام جماعتوں سے کہوں گا اس پروگرام کے توسط اور حوالے سے کہ تمام جماعتیں اللہ کے رسول کے صحابہ کی عظمت کے لیے اپنے اختلافات کو بالائے طاق رکھے۔ اگر یہ ہم کہتے ہیں صحابہ پر جان بھی قربان ہے تو ہماری جماعت بھی قربان ہے، ہماری انا بھی قربان ہے، ہماری تنظیم بھی قربان ہے، ہماری عزت بھی قربان ہے۔ تمام اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر اور تمام روڑوں پر اپنے کھانے پینے نمازوں کا انتظام کرے اور اس وقت تک روڑوں سے نہ اٹھے جب تک اس کے بارے میں کوئی شرعی قانون برپا اور قائم نہ ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔